بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. زمان غیبت میں مجتہد جامع الشرائط کی قضاوت نافذ ہے، یہ مصنف نے پہلے بتایا ہے۔ تو اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے لیے کن علوم سے آگاہ ہونا چاہیے، تو اس کی فہرست تو پہلے بتا دیا، مقدمات 6 علوم جس سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم کلام، علم عقائد سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اس کی حد بھی بتا دیا، علم عقائد سے کس حد تک آگاہ ہونا چاہیے۔ آج آپ کو بتا رہے علم اصول سے کس حد تک آگاہ ہونا ضروری ہے اجتہاد کے لیے۔ تو علم اصول تو اجتہاد کی بنیاد ہے، کیونکہ علم اصول فقہ اس کی تعریف ہی اسی طرح کیا کہ علم اصول کیا ہے، علم اصول فقہ کی تعریف کیا نا، ہوا علم باصول و قواعد تقع نتیجتها فی طرق الاستنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول میں ایسے قوانین اور قاعدے بتائیں گے جس کے ذریعے سے احکام شرعی کے استنباط کرنے میں مدد ملتی ہے یا استنباط کرنے کے راستے میں واقع ہوتا ہے۔ تو علم اصول کے بغیر تو اجتہاد کا معنی ہی نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ شہید نے کچھ مثالیں نمونے پیش کیا، علم اصول میں کیا جاننا چاہیے، امر کا معنی جاننا چاہیے، نہی کا معنی جاننا ضروری ہے، عموم اور خصوص کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے، اطلاق و تقیید کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ علم اصول میں جو قوانین بتاتے ہیں، مثلا مباحث عقلیہ میں، مباحث حجت میں، مباحث اصول عملیہ میں، علم اصول میں جتنے بھی قواعد ہیں وہ سب کے سب جو ہے استنباط حکم شرعی کے راستے میں واقع ہونے والے ہیں۔ یہ تو علم اصول کی کہانی ہو گئی۔ اب علم نحو اور علم صرف سے کس حد تک جاننا ضروری ہے، تو فرماتے ہیں علم صرف اور نحو سے اس حد تک جاننا ضروری ہے کہ اس لفظ کے اختلاف کی وجہ سے معنی میں اختلاف ہوتا ہے۔ لفظ میں اختلاف علم صرف میں ہو تو خود صیغے میں اختلاف کی وجہ سے معنی مختلف ہوتے ہیں، تو وہ اختلاف سمجھ میں آنا چاہیے، یعنی یہ صیغہ کس معنی کے لیے ہے، اگر یہ صیغہ تبدیل ہو جائے تو کس معنی کے لیے آئے گا، اس حد تک جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح علم نحو میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، علم نحو میں اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے، اعراب تبدیل ہونے سے معنی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بھی مجتہد بننے کے لیے سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ اور شہید ثانی فرما رہے کہ علم صرف و نحو میں اس سے زیادہ پڑھنا اور آخر تک تحقیق کرنا، تہ تک جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ حد وسط کافی ہے، یا حد وسط سے تھوڑا کم تر بھی کافی ہے۔ اور علم لغت اجتہاد کے لیے ایک ضروری عنصر ہے، وہ علم لغت ہے۔ علم لغت یعنی عربی زبان سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ عربی زبان سے آگاہ ہونا اس لیے ضروری ہے چونکہ قرآن کریم اور عربی میں ہے، اور رسول کا فرمان اور رسول کے جو نائبین ہے، ائمہ علیہ السلام کے جو احادیث ہے وہ بھی عربی میں ہے، تو عربی زبان سے بھی آگاہ ہونا چاہیے تاکہ خطاب شرعی سمجھ سکے۔ تو عربی یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا انسان خود اہل زبان ہے، عربی حفظ ہے، اس کو یاد ہے، اس کو زبان آتی ہے، یا اگر زبان اس کی نہیں ہے تو کسی مستند کتاب لغت کی طرف رجوع کر کے الفاظ کے معنی سمجھ سکے، یعنی اس حد تک لغت سے آگاہ ہونا مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ اور علم منطق ان مقدمات 6 میں سے شرائط العدلہ ہے، شرائط العدلہ سے مراد علم منطق سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اجتہاد کے لیے علم منطق بھی ضروری ہے، کیونکہ علم منطق کیا ہے، استدلال کے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم منطق میں استدلال کے صحیح طریقے بتایا ہے، فکر کے صحیح انداز علم منطق میں سکھایا گیا ہے۔ تو علم منطق میں اقسام حجت 3 بتایا، قیاس، تمثیل اور استقراء، ان میں سے جو بہترین استدلال ہے وہ قیاس ہے۔ پھر قیاس کی 2 اقسام بتایا، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی۔ پھر قیاس اقترانی بھی 2 قسم ہے، اقترانی شرطی، اقترانی حملی۔
تو ان چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ علم منطق میں مزید تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اجتہاد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی خود منطق میں اجتہاد کے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے، منطق میں انسان متخصص بننا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، منطق میں آخر تک پڑھو، لیکن مجتہد بننے کے لیے کچھ حد تک پڑھنا چاہے، اس سے زیادہ پڑھنا فقط انسان اپنی زندگی اور عمر کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ یہ مقدمات ہے نا، مقدمات ہدف تو نہیں ہے، ہدف کوئی اور چیز ہوتی ہے، مقدمہ کچھ اور ہے۔ اس طرح پل ہدف تو نہیں ہے انسان پل کے اوپر زندگی بھر بیٹھا رہے، پل تو کس لیے بناتے ہیں؟ گزرنے کے لیے بناتے ہیں نا۔ ایک بندہ ایسا ہو کہ پل کے درمیان بیٹھے رہے زندگی بھر، تو یہ تو فضول ہو جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ صرف اور نہ ہو، منطق ہو، یہ سب چیزیں مقدمہ ہے اجتہاد تک پہنچنے کے لیے اور احکام الہی سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی زندگی بھر علم صرف پڑھتے رہے، علم نحو پڑھتے رہے اور علم منطق پڑھتے رہے تو انسان نے اپنی عمر کو تباہ کیا ہے، ضائع کیا ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب مقدمات ست میں سے آگے شہید نے اوپر فہرست میں بتایا تھا اصول اربعہ جاننا چاہے۔ اصول اربعہ سے مراد ادلہ اربعہ مراد ہے، ادلہ اربعہ، 4 ادلہ جو احکام کے لیے دلیل بنتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کتاب ہے، دوسری سنت ہے، تیسری دلیل اجماع ہے، چوتھی دلیل عقل ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک سے کس حد تک جاننا ضروری ہے؟ کتاب سے، یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن سے کس حد تک جاننا اجتہاد کے لیے لازم ہے؟ تو شہید فرما رہے ہیں کہ قرآن سے، ویسے تو قرآن تو پورا قرآن سمجھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے، اما اجتہاد کے لیے کم از کم آیات الاحکام سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جو قرآن کریم کے 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے احکام سے مربوط 500 آیتیں ہیں، 500، اور یہ 500 آیات یا حفظ کرے، یاد کرے ترجمے کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، یا اگر یاد نہیں ہے تو کسی تفسیر یا کسی کتاب کی طرف رجوع کر کے اس کو حل کر سکے۔ اجتہاد کے لیے اتنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اور بھی جو مطالب ہیں، جیسے کہ ناسخ منسوخ، بعض آیتیں نسخ ہو چکی ہے، ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے اور بھی جو رموز اور راز ہے اور تفسیر ہے، مفسرین نے چیزیں بیان کی ہے، وہ سب جاننا ضروری ہے۔ بس اس حد تک جان لو، مجتہد بننے کے لیے کافی ہے۔ اب آ جاؤ ادلہ اربعہ میں سے سنت، یعنی سنت، احادیث سے کیا سمجھنا ضروری ہے؟ تو احادیث میں سے، احادیث تو جس طرح قرآن بھی مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، عقائد پر مشتمل ہے، احکام پر مشتمل ہے، گزشتہ قوموں کی کہانیوں پر مشتمل ہے، اسی طرح سنت، یعنی سنت سے مراد معصوم، 4 معصومین کا قول، فعل اور تقریر، تینوں کو سنت کہتے ہیں نا۔ سنت صرف حدیث کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ تقریر معصوم کو بھی سنت کہتے ہیں، قول معصوم کو بھی سنت کہتے ہیں، فعل معصوم کو بھی سنت کہتے ہیں۔ یہ سب علم اصول میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب شہید ثانی فرما رہے کہ احادیث اور سنت معصومین میں سے ان احادیث کو سمجھنا ضروری ہے جو احکام الہی سے مربوط ہو۔ اجتہاد کے لیے احادیث احکام کا سمجھنا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب وہ تمام احادیث زبانی یاد نہ ہو تو کسی مستند کتاب کی طرف رجوع کر کے انسان احادیث کو سمجھ سکے، یعنی اس حد تک علم حاصل کرنا چاہیے احادیث کے بارے میں۔ اور علم حدیث بھی پڑھنا چاہے، علم درایت بھی کہتے ہیں، علم حدیث یعنی حدیث کے سمجھنے کا جو علم ہے وہ بھی پڑھنا چاہے، اور اس میں احادیث کو تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق، حدیث ضعیف، حدیث موقوف، حدیث مرسل، اور سارے اقسام احادیث بیان کیا، اور ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ
احادیث سے احکام استنباط کرتے وقت انسان کو پتہ چلے کہ اس حکم کی جو دلیل ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، آیا وہ دلیل جو روایت ہے وہ موثق ہے یا نہیں ہے، خبر متواتر ہے یا خبر واحد ہے، ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ بس یہاں تک عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، اگر وقت نے فرصت دیا تو آگے بڑھیں گے۔ وَمِنَ الْأُصُولِ علم اصول سے معتبر، عبارت اوپر سے مربوط ہے، وَالْمُعْتَبَرُ مِنَ الْأُصُولِ علم اصول سے جس طرح جاننا ضروری ہے، ما یعرف بہ ادلۃ الاحکام، ایسی چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے احکام کے ادلہ کو پہچانا جاتا ہے، احکام کی دلیل پہچانا جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ من الامر، امر میں سے ہو، والنہی، نہی کا معنی ہو۔ علم اصول میں امر کا معنی کیا ہے؟ یا معنی وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا معنی استحباب میں، یہ باتیں سمجھنا چاہیے۔ نہی کا مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نہی آیا حرمت میں ظہور رکھتا ہے یا کراہت میں۔ والعموم والخصوص، اور عام اور خاص کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ والاطلاق والتقیید، مطلق اور مقید کے بارے میں علم اصول میں سمجھنا ضروری ہے۔ والاجمال والبیان، اور مجمل اور مبین کا بھی پہچاننا ضروری ہے۔ وغیرہا، اس کے علاوہ، مما اشتملت علیہ مقاصدہ، ایسی چیزوں کا بھی سمجھنا ضروری ہے جس پر علم اصول کے مقاصد مشتمل ہے، یعنی جو مطالب علم اصول میں بیان کیے گئے ہیں ان سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ علم اصول فقہ جو ہے اجتہاد کی بنیاد ہے، علم اصول فقہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ وَمِنَ النَّحْوِ وَالتَّصْرِيفِ، اور یعنی والمعتبر من النحو والتصریف، یعنی عبارت اس طرح مربوط ہے۔ اور اسی طرح علم نحو اور علم صرف سے جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ما یختلف المعنی باختلافہ، یعنی ایسی چیزوں کو جاننا ضروری ہے جس کے اختلاف کے ذریعے سے معنی مختلف ہوتا ہے، یعنی ان الفاظ کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، تو وہ تبدیلی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابھی آپ نے خلاصے میں بتا دیا کہ تبدیلی صرف میں کیا تبدیلی ہے، خود ایک کلمے میں تبدیلی آتی ہے، صیغہ مختلف ہے۔ صرف کی تعریف یہی کیا نا، صرف کیا ہے؟ ما یختلف معنیٰ باختلاف الالفاظ، یا صیغہ مختلف ہونے سے معنی مختلف ہوتا ہے، تو ان کے صیغے بھی سمجھے، معنی بھی سمجھے۔ اور نحو میں اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہوتا ہے، تو علم صرف اور نحو میں سے اس حد تک جاننا ہے جس کے اختلاف ہونے سے معنی مختلف ہوتا ہے۔ لِيَحْصُلَ بِسَبَبِهِ مَعْرِفَةُ الْمُرَادِ مِنَ الْخِطَابِ، تاکہ اس اختلاف کے سبب سے خطاب شرعی سے مراد حاصل ہو سکے، یعنی شرعی خطاب جو قرآن کے آیات اور احادیث میں آیا ہے اس خطاب سے مراد حاصل ہو جائے۔ کیا مراد ہے؟ امام نے کیا فرمایا، پیغمبر نے کیا فرمایا، خدا نے کیا فرمایا، ان چیزوں کو حاصل کر سکے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِسْتِقْصَاءُ فِيهِ، اور اس میں آخری حد تک جاننا ضروری نہیں ہے۔ استقصاء یعنی کسی چیز کی تہ تک جاننا، تو علم صرف و نحو کے تہ تک جاننا ضروری نہیں ہے۔ علی الوجہ التام، بطور تکمیل، مکمل طور پر علم صرف نحو کے تمام مطالب کو پڑھنا لازم نہیں ہے۔ بل یکفی الوسط منہ فما دون، بلکہ حد وسط کافی ہے یا حد وسط سے تھوڑا کم پڑھنا کافی ہے۔ اب علم نحو صرف اگر کسی نے صحیح طرح پڑھ لیا تو مقدمات پڑھے، سوتی پڑھے تو کافی ہوگا۔ اب مغنی جو ہے آج کل پاکستان میں رکھا ہے، یہ زیادہ ہے۔ اب طالب علم اچھی طرح نہ پڑھے تو 1000 کتاب پڑھے تو بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، فعل ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے۔ تو کتابیں پڑھنا معیار نہیں ہے، بلکہ کتاب کس طرح پڑھا ہے وہ معیار ہے۔ اگر اچھی طرح پڑھ لیا تو علم نحو کی 2-3 کتابیں پڑھ لے اچھی طرح، کافی ہو جائے گا۔ علم صرف کی 1-2 کتاب پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا۔ پڑھنے کی کیفیت معیار ہے، اچھی طرح پڑھے، سمجھ کے پڑھے، ملکہ حاصل کرے۔ تو صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ حد وسط پڑھے، یعنی درمیانی
نہ زیادہ نہ کم یا اس سے کم تر. ومن اللغہ یعنی والمعتبر من اللغہ علم لغت سے جو جاننا ضروری ہے ما یحصل به فہم کلام اللہ ورسولہ ونوابہ علیہم السلام، یعنی اس حد تک لغت سے جاننا معتبر ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کا سمجھنا حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کلام انسان کے سمجھ میں آ جائے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے آیات سمجھ سکے اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھ سکے، اور اس رسول کے نائبین کون ہے؟ رسول کے جو حقیقی نائب ہے وہ 12 امام ہے، 12 اماموں کے احادیث سمجھ سکے. بالحفظ، اب وہ لغت انسان یاد کر کے سمجھ سکتا ہے، یعنی انسان خود اہل زبان ہے، عربی والا ہے تو اس کو یاد ہے، یا کوئی دوسرا جو غیر عربی والا ہے عربی کو اچھی طرح سیکھ لے تو وہ یاد ہو جائے گا. او الرجوع الی اصل مصحح، یا ایک ایسی کتاب کی طرف رجوع کر کے لغت حل کر سکتا ہے جو مستند اور مصحح ہے، یعنی جس پر علماء نے تائید اور تصدیق کی ہے، مہر تصدیق لگا دیا ہے، اصل مصحح. کیونکہ لغت کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں معتبر ہے، کچھ کتابیں معتبر نہیں ہیں، تو آپ لغت کے لیے ایسی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو مصحح ہو. مصحح یعنی جس کو صحیح قرار دیا گیا ہو. یشتمل علی معانی الالفاظ المتداولہ فی ذالک، اور وہ کتاب، وہ اصل مصحح ان الفاظ کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ المتداولہ فی ذالک، وہ کلام اللہ کلام رسول کے بارے میں رائج ہے. متداولہ معنی جو رائج الفاظ پر مشتمل ہے، اس کتاب کی طرف رجوع کرے. ومن شرائط الادلہ، اور علم منطق سے کیا جاننا چاہیے؟ والمعتبر من شرائط الادلہ، علم شرائط الادلہ علم منطق سے جو جاننا معتبر ہے معرفت الاشکال الاقترانیہ، اشکال قیاس اقترانی کو سمجھنا چاہیے. اشکال 4 4 شکلیں مشہور ہے. والاستثنائیہ، اور قیاس استثنائی کو سمجھے. وما یتوقف علیہ من المعانی المفردہ، اور ان پر جو موقوف ہے معانی مفردہ میں سے، مثلا موضوع کو سمجھے، محمول کو سمجھے، قضیہ کیا ہے یہ سمجھے، وغیرہ اس کے علاوہ بھی چیزیں سمجھے علم منطق سے. ولا یشترط الاستقصاء فی ذالک، اور یہاں پہ بھی شہید ثانی کہہ رہا ہے کہ منطق میں بھی آخر تک تحقیق کرنا شرط نہیں رکھی جاتی ہے. بل یقتصر علی المجزی منہ، بلکہ منطق سے اتنے حد تک گزارا کرے گا جو کافی ہو. یقتصر یعنی گزارا کیا جائے گا، اکتفا کیا جائے گا، علی المجزی منہ جو اس سے اکتفا کیا جاتا ہے، یعنی اپنے ضرورت کے حد تک منطق سیکھے. وما زاد علیہ فہو مجرد تضییع للعمر، اور انسان اپنی ضرورت سے زیادہ منطق حاصل کرنا وہ فقط عمر کو ضائع کرنا ہے. مجرد تضییع للعمر، انسان اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے. وترجیعۃ للوقت، اور وقت کو دیر کرنا ہے. اگر انسان 1 مہینہ پہلے مجتہد بننا ہو تو منطق میں آپ نے زیادہ پڑھ لیا تو اجتہاد کا وقت دیر ہو جائے گی. وقت دیر کرنا ہے. ترجیع سے مراد یعنی پیچھے دھکیلنا یا ڈیلے کرنا، وقت کو ڈیلے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے انسان علم منطق میں بھی آخر تک نہ پڑھے بلکہ حد وسط کافی ہے. اب اس کے بعد ادلہ 4، اجتہاد کے لیے ادلہ 4 سمجھنا ہے. ادلہ 4 یا اس کو اصول 4 کہا، وہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے کیا سمجھنا ہے؟ والمعتبر من الکتاب الکریم معرفت ما یتعلق بالاحکام، قرآن کریم میں سے، کتاب کریم میں سے جو چیز جاننا معتبر ہے معرفت ما یتعلق بالاحکام، ان آیتوں کو پہچاننا ضروری ہے جو آیات احکام سے مربوط ہے. وہ کتنا ہے؟ وَهُوَ نَحْوٌ مِّن 500 آیت، کہ آیات الاحکام جو احکام سے مربوط آیات ہے وہ 500 کی مقدار ہے. نحو بمعنی مقدار کا معنی ہے، یعنی 500 آیات کی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے.
اما بحفظها یا وہ 500 آیتیں زبانی یاد کرے، او فہم مقتضاها یا ان آیات کے مطالب اور مقتضا کو سمجھے، لیرجع الیہا متی شاء، تاکہ ان آیات کی طرف رجوع کرے جب بھی چاہے۔ جب انسان آیات کا مطالعہ پہلے کیا ہے تو جب احکام کے استنباط میں آیات کی ضرورت ہو تو جب بھی اس کو ضرورت ہو آیات کی طرف رجوع کر سکے۔ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ مِنْهَا مِنَ الْمَنْسُوخِ، اور قرآن کریم میں سے ایسی چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے جو ناسخ اور منسوخ کی پہچان موقوف ہے، جس پر ناسخ و منسوخ کا پہچاننا لازم ہے۔ وَلَوْ بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ أَصْلٍ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ، اگرچہ ایک کتاب کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو اس ناسخ و منسوخ پر مشتمل ہے، کیونکہ علوم قرآن کے نام سے ایک الگ علم ہے جس میں خود قرآن کے اندر جو مطالب ہے وہ قرآن کے علوم سے مربوط ہے۔ علوم قرآنی مثلا ناسخ و منسوخ کے بارے میں بات ہے، قرآن کی تحریف کے بارے میں بات ہے، قرآن جمع کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات ہے، تو یہ علوم قرآن کی طرف رجوع کر کے انسان ان چیزوں کو سمجھ سکے، پہچان سکے۔ وَمِنَ السُّنَّةِ، اور سنت سے کیا جاننا ضروری ہے، کس حد تک جاننا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ جَمِيعُ مَا اشْتَمَلَ مِنْهَا عَلَى الْأَحْكَامِ، ان تمام احادیث کو پہچاننا لازم ہے جو احکام پر مشتمل ہے۔ احادیث تو مختلف موضوعات سے مربوط ہے، لیکن احکام والے احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ جو فقط احکام سے مربوط ہے، آج کل یہ کام آسان ہو گیا ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے، اور اس سے پہلے علماء نے تحقیق کر کے الگ کتابیں لکھی ہے، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ، آپ نے سنا ہوگا نام، یا کتاب بھی دیکھی ہوگی۔ اس میں ہر باب کے لیے الگ احادیث جمع کیا، مثلا روزے کے لیے الگ باب، تمام احادیث جو روزے کے بارے میں وہ الگ کیا ہے، نماز کے بارے میں الگ کیا ہے، حج کے بارے میں الگ کیا، وسائل الشیعہ میں۔ ہاں تقریباً 15-20 جلد ہے، بڑی کتاب ہے۔ تو وہاں پہ مکس نہیں ہے، باقی اکثر احادیث کی کتابوں میں احکام کے احادیث تو الگ نہیں کیا ہوا ہے نا، مکس کیا ہوا ہے، جیسا کہ بحار الانوار میں، اصول کافی میں، مختلف ان کتابوں میں تو احادیث مجموعی احادیث ہے جو عقائد سے بھی مربوط ہے، احکام سے بھی مربوط ہے، لیکن وسائل الشیعہ میں الگ الگ کیا ہوا ہے، باب باب بنائے۔ یہ باب بنانا مجتہد کے لیے آسانی کا سبب بنے گا نا، کیونکہ ہر باب میں آپ دیکھنا چاہے تو اسی باب کو کھول کے دیکھے، روزے کے احادیث دیکھنا چاہے تو روزے کے باب میں جائے، ہاں نماز کے بارے میں دیکھنا چاہے، وضو کے بارے میں دیکھنا چاہے، حج کے بارے میں دیکھنا چاہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ باب بنایا ہے۔ اچھا کہاں پہنچ گیا؟ وَلَوْ فِي أَصْلٍ مُصَحَّحٍ، اگرچہ وہ ایک تصحیح شدہ ایک مستند کتاب میں کیوں نہ ہو، رواہ عن عدل بسند متصل الی النبی والائمۃ علیہم السلام، اور اس حدیث کو روایت کی ہے عادل سے، عادل راوی نے روایت کی ہے، اور اس کی سند امام یا نبی سے متصل ہے، ہاں وہ احادیث معتبر شمار ہوگا، یعنی تمام راوی عادل بھی ہو اور سند امام یا نبی سے متصل ہو، درمیان میں تمام لوگوں کا نام ذکر ہو، تو حدیث معتبر شمار ہوگا۔ وَيُعْرَفُ الصَّحِيحُ مِنْهَا وَالْحَسَنُ وَالْمُوَثَّقُ وَالضَّعِيفُ، اور ان احادیث میں سے صحیح کو پہچانے، حدیث صحیح کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، والحسن، اور روایت حسن کے بارے میں جاننا چاہیے، والموثق، روایت موثقہ جاننا چاہے، والضعیف، کمزور روایت جاننا چاہے، والموقوف، روایت موقوف کو بھی جاننا چاہے، والمرسل، اور روایت مرسلہ سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، والمتواتر، اور حدیث متواتر کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، والآحاد، اور حدیث واحد، خبر واحد کہتے ہیں، خبر دو قسم ہے، خبر متواتر اور خبر واحد، یہ علم اصول میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، الموجز میں، اصول فقہ میں تفصیلی بحث ہے، تو ان کے بارے میں مختصر معنی بھی کریں گے۔ حدیث صحیح کون سا حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہو اور شیعہ اثنا عشری ہو،
اور سند متصل ہو، معصوم کے ساتھ ملا ہوا سند ہے، درمیان میں تمام راوی شیعہ اثنا عشری اور عادل ہے، اس روایت کو کہتے ہیں روایت صحیحہ، صحیح روایت ہے بالکل، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حسن، حسن کون سی روایت ہے؟ وہ روایت ہے جس کے سند متصل ہے، ائمہ سے، پیغمبر سے ملا ہوا ہے، لیکن درمیان میں تمام راویوں کی عدالت ثابت نہیں ہے، راویوں کا عادل ہونا پتہ نہیں ہے۔ موثق وہ روایت ہے جس کے سلسلہ امام تک متصل ہے، پیغمبر تک متصل ہے، اما اس کے سارے راوی امامیہ نہیں ہے، یعنی شیعہ نہیں ہے، درمیان میں اہل سنت بھی ہے، اما وہ اہل سنت کی عدالت یعنی ان کے جھوٹ نہ بولنا تائید ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں موثقہ، روایت موثقہ۔ جس طرح ہماری کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی سکونی کے نام سے مشہور ہے، سکونی کہتے ہیں مذہب کے لحاظ سے سنی تھا لیکن وہ سچا آدمی تھا، سچا معتبر آدمی تھا، اسی لیے سکونی سے جو روایتیں نقل ہوتی ہیں نا وہ روایت موثقہ کہلاتے ہیں، روایت ضعیف نہیں ہے چونکہ ان کی عدالت ثابت ہے۔ ضعیف وہ روایات ہے جس کے سلسلہ سند متصل تو ہے اما ان کی جو سند میں راویوں کا نام ہے وہ مطعون راوی ہے، مطعون سے مراد یعنی ایسے راوی ہے جو جس کی مذمت کی گئی ہے نا، وہ فاسق لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، عادل نہیں ہے۔ عادل نہیں ہے تو دو قسم ہوگا نا، عادل نہ ہونا یا ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بتایا یعنی خاموش ہے، عادل نہ ہونا ایک معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف بولا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے، یعنی ایسے برے لوگ بھی ہیں درمیان میں، تو ان سے اگر ایسے لوگ سند میں موجود ہو اس کے روایت ضعیف کہیں گے۔ تو اسی طرح تمام روایت کے اقسام علم حدیث میں بتائیں گے وغیرہ، اس کے علاوہ بھی روایت کے بہت سارے اقسام ہیں، من الاصطلاحات التي دونت فی درایت الحدیث، کہ ایسے اصطلاحات میں سے جن کو جمع کیا گیا ہے علم درایت الحدیث میں، علم درایت الحدیث جس میں حدیث فہمی، حدیث سمجھنے کی باتیں ہوتی ہے، اور اس میں یہ اصطلاحات بنائے ہیں، المفتقر الیہا فی الاستنباط الاحکام، اور ان اصطلاحات کی طرف احکام کے استنباط کرنے میں محتاج ہوتا ہے، اگر مجتہد اجتہاد کرنا چاہے تو احادیث کے اقسام سمجھنا چاہیے۔ وہی امور اصطلاحیۃ توقیفیۃ لا مباحث علمیۃ، اور یہ اصطلاحات فقط اصطلاحات توقیفی ہے، توفیقی سے مراد یعنی جس پر موقوف ہے، اہل علم نے اصطلاح بنایا ہے اسی پر چلنا پڑے گا، لا مباحث علمیۃ، یہ علمی مباحث نہیں ہیں، مثلا انہوں نے ایک روایت کا نام روایت صحیحہ کہا تو آپ اس میں بحث نہیں کر سکتے بھائی کیوں صحیحہ رکھا، کیوں ایسا کیا ہے، ان کی مرضی ہے، انہوں نے نام رکھا، تو یہ توقیفی ہے، یعنی ان کے اصطلاحات پر موقوف ہے اور آپ ان اصطلاحات کو سمجھنا اور پڑھنا پڑے گا، اور اس میں مزید گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لا مباحث علمیۃ، یہ علمی مباحث نہیں ہے جس میں انسان مختلف اقوال کی بنیاد پر بحث کرے، بلکہ اصطلاحات ہے اور اصطلاحات کو سیکھنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔